السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج ہم در مکنون کا ایپیسوڈ 6 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو جلدی سے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں سوچ رہی تھی کہ دریا کو اور حامد کو ڈنر پر انوائٹ کر لیتے ہیں۔ شام کے وقت لانچ میں بیٹھے شائستہ بیگم اور عباس صاحب چائے پی رہے تھے جب شائستہ بیگم کچھ سوچ کر بولیں، دیکھ لو جیسے ٹھیک لگے۔ انہوں نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ دریا کی رخصتی کے بعد سالار نے ارمان کے ایکسیڈنٹ کا تو نہیں، لیکن اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اور کام کی مصروفیات اتنی تھیں کہ وہ رابطہ نہیں رکھ پایا، اور اس کا موبائل بھی کہیں گم گیا ہے، جس پر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ارمان سے بات تو ہوئی۔ تب سب نے پوچھا کہ ارمان کو پتہ ہے کیا دریا کی شادی کا، جس پہ سالار نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں دریا کو کال کر کے کہہ دوں گی کہ وہ حامد کے ساتھ پرسوں ڈنر پر آ جائے۔ انہوں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ السلام علیکم، کس کے ڈنر کرنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ لانچ میں کسی کا سوال ابھرا تو دونوں نے آواز کی سمت دیکھا، جہاں ارمان ناسمجھی کے تاثرات چہرے پر سجائے کھڑا تھا، جبکہ عباس صاحب اور شائستہ بیگم تو اس کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر ہی نہال ہو گئے، اور شائستہ بیگم خوشی سے اس کی طرف لپکی اور اس کا منہ جا بجا چومنا شروع کر دیا۔ کہاں تھے تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ہم پر کیا گزری اور کیا کیا ہو گیا تمہارے پیچھے؟ انہوں نے روتے اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کے شکوہ کیا تو ارمان نے ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کس کے ڈنر کی پلاننگ ہو رہی تھی؟ ارمان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو عباس صاحب نے بے بسی سے اسے دیکھا، جبکہ ارمان اب یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ دریا کا نام حامد کے ساتھ کیوں لیا جا رہا تھا۔ چپ کیوں ہیں، بولیں، دورے حامد کے ساتھ کیوں آئے گی؟ ان کی مسلسل خاموشی پر ارمان کو لگا جو وہ سوچ رہا اگر ایسا ہوا تو وہ سانس نہیں لے پائے گا، لیکن پھر بھی ایک امید کے تحت دوبارہ پوچھ بیٹھا۔ اس کو اب سحر کے میسج کی سمجھ آئی تھی۔ دورے حامد کے ساتھ ڈنر پر کیوں آئے گی ماں؟ اب کی بار ارمان کا لہجہ آہستہ تھا کہ شائستہ بیگم اس کے گلے لگ گئیں اور رو پڑیں۔ مجھے معاف کر دو ارمان۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا جب ارمان نے ٹوک دیا، آپ جانتی تھی نا تو کیوں ہونے دیا ایسا؟ اب اس کو واقعی ایسا لگا کہ وہ سانس نہیں آئے گا اسے۔ بیٹا میری بات سنو۔ انہوں نے پھر کچھ کہنا چاہا جب ارمان چیخ پڑا۔ ان کے رونے سے پتہ چل رہا تھا کہ دریا اب کسی اور کی ہو گئی، ورنہ ان کے ذکر پر شائستہ بیگم ہمیشہ خوش ہوتی تھی، جبکہ ایک اداسی تھی۔ آپ جانتی تھی کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اب سے نہیں بچپن سے، جب سے ہوش سنبھالا تب سے، تو پھر آپ نے کیوں اسے کسی اور کا ہونے دیا؟ کیوں ہونے دیا ایسا؟ ارمان اپنے غصے کو حد درجہ کنٹرول کرتے کہا، کیونکہ وہ اپنے والدین سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ بابا، آپ نے کبھی اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اس کے لیے پیار، اس کے لیے محبت نہیں دیکھی تھی کیا؟ دیکھی تھی نا، جانتے تھے آپ بھی سب کچھ، دکھی لہجے میں کہا تو عباس صاحب اس کے پاس آنے لگے۔ بیٹا تم سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ لوگ بضد تھے کہ سائمہ کی شادی کے ساتھ ہی حامد کی ہی شادی کرنی ہے۔ ہم نے تم سے بہت بار رابطہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سمجھانا چاہا، مجبوری تھی کہ رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نہیں ختم ہوا تھا، مرا نہیں تھا میں۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ میرے ساتھ؟ ارمان نے زخمی لہجے میں کہا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھ میں نمی آنے لگی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو ارمان، اللہ تمہیں میری بھی عمر لگا دے، آئندہ ایسی بات نہ نکالنا اپنے منہ سے۔ شائستہ بیگم نے روتے ہوئے غصے سے کہا، جبکہ ارمان اب جبڑے بھیجے انہیں تک رہا تھا۔ میں تھک گیا ہوں، آپ سب سے بعد میں بات کروں گا، ابھی آرام کرنا چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ ارمان نے ہلکے سے عام سے لہجے میں کہا، جیسے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی یہاں، جبکہ شائستہ بیگم نے اپنے بیٹے کو پریشانی سے دیکھا جو اب آرام سے بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد ان کی سنے بغیر وہ روم میں آ گیا اور دروازے کو جھٹکے سے بند کیا اور اپنا کوٹ صوفے پر اچھالا۔ پریشانی سے صوفے پر بیٹھ کر اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں اتنا غافل کیسے رہ سکتا ہوں اپنی درے سے؟ اس نے تکلیف سے سوچا اور پاس پڑے ٹیبل سے ہی واس اٹھا کر زور سے زمین پر پٹخا اور خود بھی اپنے سر کو صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ رات کے وقت اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا فون کان سے لگائے کہہ رہا تھا۔ ابھی روم میں ہے اور مجھے ڈر ہے کہیں کچھ کر نہ دیں اپنے ساتھ۔ اس نے اپنا ڈر ظاہر کیا۔ کچھ نہیں کرتا، وہ ابھی پریشان ہے، اس کو تھوڑی دیر اکیلا رہنے دو، میں خود صبح آؤں گا اور اس سے بات کروں گا، سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ سے میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے بات کرنے دیں ماما پاپا سے، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کے بابا خود کر لیں گے بات، اور اب دیکھیں کیا ہو گیا، اس کی شادی بھی جلدی کرنی پڑی ہمیں۔ ہدا نے شکوہ کرتے دل کی بھڑاس نکالی۔
بات یہ نہیں ہے ہدا، بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہم سے رشتہ مانگ لیا تھا، جبکہ آپ لوگوں نے ابھی ہم سے بات کرنی تھی۔ اگر بات پہلے ہی کی ہوتی تو رشتہ آنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اور وہ بابا کے چچا بھی ہیں، اس بات کا بھی احترام ہے۔ ارمان کا یہاں نہ ہونا اور ان کے رشتے سے اس بات کی بنا پر انکار کرنا کہ شادی ارمان سے ہوگی، جبکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ابھی آپ لوگوں نے رشتے کی بات بھی نہیں کی، تبھی تو وہ حامد کا رشتہ لے آئے۔ اور چچا جان نے اس بات پر غفلت دکھائی۔ ان کو انتظار نہیں تھا کرنا چاہیے ارمان سے بات کرنے کا۔ حامد کے پرپوزل کو قبول کرنے سے پہلے اگر وہ ہم سے رشتے کی بات کر لیتے تو ہم کسی بھی طرح انکار کر دیتے حامد کی فیملی کو، لیکن انہوں نے بات بھی ہمارے اقرار کے بعد کی۔ جہاں تک شادی جلدی کرنے کا سوال ہے تو حامد کی بہن کی شادی کی وجہ سے جلدی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ساتھ ہی شادی کریں گے حامد کی، ورنہ ہم نے ابھی درے کی شادی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ سالار نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو ہدا نے سر ہلایا کہ واقعی ایسا ہی تو تھا۔ عباس صاحب نے اس بار جانے کیوں غفلت برت دی۔ حسن صاحب نے بھی لوگوں کی باتوں سے اپنی بچی کو بچانے کے لیے ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیا کہ اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھے گی، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ جنہوں نے ایسا گھٹیا کام کرنا ہوتا وہ انسان کو قبر میں جانے کے بعد بھی نہیں بخشتے۔ تھوڑی دیر اور بات کر کے سالار نے ہدا کو سونے کا کہا اور خود بھی آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی اس نے کمرے کی حالت خراب کر کے رکھ دی تھی، لیکن جو اذیت دل میں تھی وہ کہاں کم ہونے کا نام لے رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، لیکن قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ دل اندر سے تڑپ کر رہ گیا تھا۔ کافی دیر یوں ہی وہ کمرے میں ٹہل کر اپنا غصہ کم کر رہا تھا، لیکن جب فرق نہ پڑا تو باتھ روم میں گھس کے شاور آن کیا اور اس کے نیچے کپڑوں سمیت کھڑا ہو گیا۔ مسلسل پانی سے جب اعصاب کو سکون ملا تو شرٹ اتارتا ہوا اپنا ٹراؤزر پہن کر باہر آیا اور اندھے منہ لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرنے پر اسے ایئرپورٹ کا وہ لمحہ یاد آیا جب سالار کی طرح اس نے بھی اس کی آگے جھک کے ماتھے پر پیار کروایا تھا۔ دریا نے بالخود بھی اس کو ساتھ لگائے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ وہ یاد کرتے ہوئے ساختہ ہی لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ دل سے دعا کی اور نیند تو اب آنی نہیں تھی۔ یوں ہی ساری رات اس نے اذیت کرب سے گزاری۔ صبح ناشتے پہ عباس صاحب نے شائستہ بیگم سے ارمان کا پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی تک روم سے باہر نہیں آیا، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، آپ ذرا جا کر دیکھیں اس کو۔ انہوں نے پریشانی سے کہا تو ہدا نے کہا وہ دیکھ کے آتی ہے، آپ لوگ ناشتہ کریں، اسی بہانے وہ مل بھی لے گی۔ اس کے روم کے باہر کھڑے ہو کر اس نے نوک کیا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو ہدا خود ہی دروازہ کھولنے لگی جو کھلتا چلا گیا۔ اندر کا حال دیکھ کے ایک بار تو ہدا بھی سہم گئی۔ جگہ جگہ شیشے کے ٹکڑے، کرسیاں بکھری پڑی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیا حال بنایا ہوا بھائی نے۔ سنبھل کر قدم رکھتی وہ ارمان کے بیڈ کے پاس آئی اور اس کے پاس احتیاط سے بیٹھی۔ ارمان، آہستہ سے پکارا۔ وہ جو ساری رات انگاروں پر گزار کے ابھی نیند کی وادی میں اترا تھا، اس کی آواز پر آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ ارمان بھائی، یہ کیا حالت بنائی ہے آپ نے؟ ہدا نے ایک نظر اندھے منہ لیٹے ارمان کو دیکھا، پھر کمرے کی حالت کو۔ کس کی؟ بھاری بوجھل آواز میں پوچھا۔ سیدھا ابھی بھی نہیں ہوا تھا، ویسے ہی لیٹے لیٹے جواب دیا۔ اپنی۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے فکرمندی سے کہا۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں، صحیح سلامت۔ اب وہ کروٹ لے کر سیدھا اور چھت کو گھورنے لگا۔ آنکھیں ساری رات جاگنے کی چغلی کھا رہی تھی۔ خود کا حلیہ بھی دیکھے، کمرہ سارا بکھرا ہوا، شیشے کی کرسیاں پڑی ہیں ہر جگہ، اگر کہیں لگ گئی تو چوٹ لگ جائے گی۔ کمرے کی حالت کی طرف متوجہ کروایا۔ بالکل ٹوٹے شیشے کی کرسیوں کی طرح بکھر گیا ہے میرا دل، اور چوٹ اتنی شدید ہے کہ ان کرسیوں کی چبھن سے جو اذیت مل رہی ہے، سوچتا ہوں کہ کہیں بے حس ہی نہ ہو جاؤں اس درد کو سہتے سہتے۔ لیکن اب تو عادت بنانی ہوگی نا اس سب کی۔ ارمان نے کرب سے کہہ کر آنکھیں بند کی جو سرخ ہو چکی تھی۔ ایسا نہ کہیں، اٹھیں، آئیں، فریش ہو جائیں، ناشتے پہ انتظار کر رہے ہیں ماما بابا۔ ہدا نے بیڈ پر بکھری اس کی چیزوں کو سمیٹتے کہا تو ارمان ہمت کر کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا وہ خوش تھی اس سب سے؟ بہت ہمت جمع کر کے اس نے ہدا سے سوال کیا تو چیزیں سمیٹتی ہدا کے ہاتھ پل بھر کو رکے، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو کمپوز کرتے گویا ہوئی۔ جو اس کے ساتھ ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ خوش تھی، لیکن وہ اپنے رشتے سے مخلص ہے اور اسے نبھا رہی ہے۔ اس کی طرف مڑتے آنکھوں میں دیکھتے کہا تو ارمان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ نہ کرو، تمہیں لگ جائے گی، میں کریم سے کہہ کر کروا لوں گا یہ سب صاف۔ ہدا کو شیشے کے ٹکڑے اٹھاتے دیکھ ارمان نے ٹوکا تو ہدا نے ایک پل کو اسے گھورا۔ مجھ سے ملے نہیں تھے جب آپ آئے
یاد آنے پر اس نے پیار بھرا شکوہ کیا تو ارمان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ادھر آؤ۔ اس کو پاس بلائے سینے سے لگایا تو ہدا اپنے ضبط کیے آنسو بہانے لگی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ ہم سے دور ہو گئی ہے، وہ ہماری دوریں نہیں رہی ارمان، وہ ایک دن میں ہی بڑی ہو گئی، اس کی شرارتیں وہ سب یہیں چھوڑ گئی۔ ہدا نے روتے اس سے کہا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میرے جانے کے بعد یہ سب ہوگا تو اس کو اپنا بنا کے جاتا، لیکن اس طرح اکیلا چھوڑ کے نہ جاتا۔ ارمان نے کہہ کر اسے خود سے الگ کیا کہ وہ اسے بھی رلانے پر تلی تھی۔ چلو جاؤ، ماما پاپا سے کہو آ رہا ہوں، پریشان نہ ہوں، نرمی سے اسے کہا اور خود احتیاط سے چلتا فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ فریش ہو کر آ گیا، لیکن بظاہر وہ تھکا سا لگ رہا تھا۔ طبیعت کیسی ہے بیٹا؟ شائستہ بیگم نے پیار سے اس کے نم بال سنوارتے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ بیٹھے ناشتہ کریں۔ ان کا ہاتھ لبوں سے لگاتا پاس ہی رکھی کرسی پر بیٹھتا بولا، بیٹا میں بہت شرمندہ۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے جب عباس صاحب نے کچھ بولنا چاہا، لیکن ارمان نے بیچ میں ہی ٹوک دیا، بابا ایسا نہ کہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا، جو ہونا تھا ہو گیا، آپ بس اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ساری خوشیاں عطا کرے۔ ارمان نے مسکراتے کہا تو عباس صاحب اٹھ کر اس کے پاس آئے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اگر میں نے کچھ جلدی دکھائی ہوتی تو آج وہ یہاں تمہارے برابر بیٹھی ہوتی، انہوں نے افسوس سے کہا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب آپ خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں، ارمان نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ دریا صبح یونیورسٹی جانے کے لیے تیار سی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب حامد بھی اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کے بیٹھ گیا۔ سنا ہے پرسوں رات ارمان واپس آ گیا ہے، حامد نے بیٹھتے مصروف انداز میں کہا جبکہ دریا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ واقعی؟ کب آئے ایمان بھائی؟ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ دریا خوشی اور حیرت سے ملے جلے تاثرات لیے حامد سے بولی جو موبائل میں جانے کیا چیز ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کا خوش ہونا کچن سے باہر آتی سریا بیگم نے اچھے سے نوٹ کیا، جو ان کو ناگوار لگا۔ دریا ان کی خاموشی کو بھانپتی ذرا سنجیدہ ہوئی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ ارمان بھائی کب آئے ہیں پاکستان؟ اب اس نے مان بھائی کہنے کی غلطی نہ کی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ سریا بیگم نے اس کے آگے پراٹھے کی ٹرے رکھتے ہوئے پوچھا۔ سالار کے آفس کال کی تھی تو اس کی سیکرٹری نے بتایا کہ ارمان آیا ہے آج آفس، تو پوچھنے میں پتہ لگا کہ پرسوں رات کا آیا ہے، حامد نے سنجیدگی سے کہا تو دریا نے سمجھ کے سر ہلایا۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں، مجھے چھوڑ آئیں یونیورسٹی، پھر واپسی پہ آپ مجھے گھر لے جانا، میں ارمان بھائی سے بھی مل لوں گی۔ دریا نے اٹھتے اپنا بھایا ٹھیک کیا اور بیگ پکڑا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نہ پہنو، سریا بیگم نے سنجیدگی سے کہا تو دریا نے ایک نظر حامد کو دیکھا کہ شاید وہ اس کی طرفداری میں کچھ بولے، لیکن وہ تو انجان بنا کھڑا تھا ان سب سے، اور واپسی پہ گھر جانے کی ضرورت نہیں، گھر پہ کچھ مہمان آئیں گے، ان کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا۔ پھر خود ہی آگے سے بات جاری رکھی، ان کو کہتے ساتھ ساتھ برتن سمیٹنے لگی تو دریا نے آہستہ سے جی اچھا کہا اور باہر کو ہو لی۔ اس کے پیچھے ہی حامد بھی نکل پڑا۔ آج ہدا یونیورسٹی نہیں آئی تھی ارمان کی وجہ سے، کل تو اسے ویسے ہی آف تھا اور آج اس نے مرضی سے چھٹی کی تھی۔ تم ملنے نہیں آئی ارمان بھائی سے؟ جب وہ دونوں کینٹین جا رہی تھی تب ساتھ چلتی سحر نے پوچھا، جس پر ایک بار دریا نے رک کر اسے دیکھا پھر چلنے لگی۔ بتایا نہیں؟ سحر نے پھر پوچھا۔ اب وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھ چکی تھیں۔ میں نے سوچا تھا آج آؤں گی، لیکن آج مہمان آنے والے ہیں گھر، تو میرا آنا ممکن نہیں، دریا نے بات کو گھماتے کہا۔ چلو ٹھیک، ویسے وہ تمہارا پوچھ رہے تھے کہ تم ٹھیک ہو، سحر نے بتایا تو دریا کو سکون ملا کہ چلو شکر کہ وہ بھولے نہیں اس کو، میں کوشش کروں گی جلدی ان سے ملوں، حامد بھی آج کل بزی ہیں، مشکل سے ہی وقت نکال پائیں گے وہ۔ دریا نے ایک اور بہانہ تراشا۔ اصل میں تو حامد زیادہ بات کرتا ہی نہیں تھا، دریا کی اتنی لمبی بات کا جواب بھی وہ بس ہاں میں دیتا تھا، لیکن جس پر دریا چپ کر کے رہ جاتی تھی کہ شاید کیا پتہ حامد کو اس کا بولنا بھی پسند نہ آئے۔ پھر دونوں باتیں کرتی اپنی کلاس کی طرف روانہ ہو گئی۔ دریا گھر پہنچی تو نوشین بھی اسکول سے آ چکی تھی۔ کمرے میں آ کر اس کا ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لے، پھر حامد کی ماما کے ساتھ مل کے کھانے کی تیاری کرے اور ان سے گھر جانے کی اجازت بھی مانگ لے گی، کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی وہ بس ولیمے والے دن گھر آئی تھی، اس کے بعد نہیں، اور اب اس کو سب یاد بھی بہت آ رہے تھے۔ ابھی وہ فریش ہو کر باہر نکلی ہی تھی کہ نوشین اس کے کمرے میں موجود ملی۔ وہ دریا کو باہر آتا دیکھ مسکرائی۔ بھابھی امی کہہ رہی ہیں کہ نیچے آ جائیں، کھانے کی تیاری کرنی ہے، پھر مہمانوں کے آنے کا ٹائم ہو جانا۔ اس کے بیڈ سے کھڑی ہوتی نوشین نے کہا تو دریا نے 2 منٹ میں آنے کا کہا۔ اپنا موبائل چیک کیا لیکن نہ کوئی ارمان کا میسج اور نہ ہی کوئی کال وغیرہ، تو موبائل چارجنگ پر لگا کر نیچے کی جانب گئی۔ اس کو امید نہیں تھی کہ اس کا مان بھائی سب سے پہلے اس سے ملیں گے اور اس سے بات کریں گے، لیکن 2 دن ہو گئے
اس کو تو پتہ بھی آج صبح لگا تھا کہ مان بھائی واپس آ گئے، مطلب گھر میں کسی نے بھی ضروری نہیں سمجھا بتانا۔ ماما سے تو وہ روز بات ہوتی تھی، اور ہدا وہ تو ہر تھوڑی دیر بعد اس کو میسج کال وغیرہ کر کے اسی خیریت معلوم کرتی رہتی تھی، لیکن اس نے بھی نہیں بتایا۔ یہی سوچتے وہ کچن میں داخل ہوئی جہاں حامد کی امی سبزیاں دھو رہی تھی۔ آ گئی، چلو اب جلدی سے میرے ساتھ یہ سبزیاں کاٹو، پھر میں تمہیں اور کام بتاتی ہوں، اس کے بعد کیا کرنا۔ دریا کو کچن میں داخل ہوتا دیکھ وہ بولی اور اس کی سبزیوں کی ٹوکری پکڑائی اور اس کو سبزیوں کی ٹوکری پکڑائی جس کو وہ سر ہلا کے تھام گئی۔ کچن میں ایک چھوٹا سا ٹیبل اور 2 کرسیاں موجود تھی۔ دریا ٹیبل پر سبزیاں رکھ کے سب سے پہلے ان میں سے آلو چھیلنے لگی، کیونکہ اس کو سب سے اچھا یہی آتا تھا۔ سوچا کہ اسی کام کی وجہ سے چلو تھوڑی تعریف سی ہو جائے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ ارے ان کو چھیلنا نہیں ہے، ان کو میں نے بوائل کرنا تھا۔ پوچھ تو لیا کرو کام کرنے سے پہلے، ہر بار اپنی مرضی ہی کرنی ہوتی ہے کیا؟ انہوں نے آلو تقریباً چھینپتے ہوئے کہا، جبکہ دروازے پر کھڑے حامد نے ان کی یہ بات سنی اور چلتا اندر آیا۔ وہ ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ امی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ بات کہنی چاہیے تھی، اس نے کب اپنی مرضی کی، ہمیشہ ہماری بات مانتی ہے، حامد نے کہا تو دریا کو دلی خوشی محسوس ہوئی کہ اس کے شوہر نے آج کچھ تو اس کے بارے میں اچھا کہا، ورنہ ایسے ہی چپ رہتا تھا ان کی ناجائز بات پہ بھی۔ تمہیں کیوں تب چڑھی ہے؟ اور میں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی جس پہ تمہاری بیگم صاحبہ کو برا لگ جائے۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تو دریا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی ان کی بات کرنے کے انداز سے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے، بس مجھے سمجھا ہی تو رہی تھی۔ حامد کے بگڑے تیور دیکھ دریا جلدی سے بولی کہ کوئی بھروسہ نہیں حامد غصے میں کیا کر جائے، تم جاؤ جا کے یہ چیزیں لے کر آؤ باہر سے۔ سریہ بیگم نے ایک لسٹ حامد کو پکڑائی تو وہ کچھ دیر لسٹ کو دیکھتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ امی آج کون آ رہا ہے؟ دریا نے پرجوش ہوتے پوچھا۔ صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے حامد نے اسے کہا تھا کہ اس کی ماں کو امی کہا کرے، ان کی طرح ان کو بھی اچھا لگے گا۔ تو وہی بات ذہن میں رکھتے دریا نے ابھی ان کو امی کہہ کر پکارا۔ جب آئیں گے تو دیکھ لینا، اب جلدی سے یہ گاجر کاٹو، سنجیدگی سے کہتی وہ باقی چیزوں کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ دریا ان کے لہجے پر لب بیچ کے رہ گئی اور خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ شام کے 6 بجے تک سب کچھ تیار تھا۔ دریا بالکل تھک چکی تھی، اتنا کام اس نے پہلی بار کیا تھا۔ کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ اس نے باہر لاؤنج اور ڈریسنگ روم کی صفائی بھی کی، جس سے وہ زیادہ تھکن کا شکار ہوئی۔ اسی دوران اس نے سریہ بیگم سے گھر جانے کی بات بھی کی، لیکن آگے سے ان کے جواب پر چپ اختیار کر لی۔ شادی کے بعد اتنی جلدی گھر نہیں جاتے، ورنہ لوگ باتیں بناتے ہیں تھوڑے دنوں میں چھوڑ آئے گا حامد تم کو۔ امی آپ ہی آ گئی، نوشین نے چہکتے کچن میں گھستے کہا تو سریہ بیگم سب کام چھوڑ کے باہر اپنی بیٹی اور داماد کے استقبال کے لیے بھاگی، جبکہ دریا اپنا حلیہ دیکھ کے اپنے کمرے کی جانب گئی۔ اس طرح کے حلیے میں کیسے ملتی ان سے؟ جلدی سے فریش ہو کر آئی اور نیچے جا کر سائمہ سے ملی، جو بس مربتاً مسکرا کے ملی۔ تھوڑی دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد سریہ بیگم نے دریا اور نوشین کو کھانا لگانے کا کہا تو وہ دونوں اٹھ گئی۔ تمہاری بھابھی کافی چھوٹی نہیں تمہارے بھائی سے؟ دریا کے وہاں سے جانے کے بعد سائمہ کا شوہر اس سے بولا تو سائمہ نے گھورا۔ تم بس مجھ پر توجہ دیا کرو، دوسروں کی بیویوں پر نہیں، سائمہ نے برا مناتے کہا تو اس کا شوہر ہلکا سا ہنس دیا۔ تم پہ ہی تو توجہ دیتا ہوں، دوسروں کی بیویوں پہ نہیں، اور بات میں نے تمہاری بھائی کی بیوی کی تھی، اس نے سائمہ کا ہاتھ پکڑتے چاہت سے کہا۔ کھانے کے دوران بھی ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی، جبکہ دریا نے ایک حسرت بھری نظر اپنے شوہر پر ڈالی کہ وہ بھی اس سے ایسے باتیں کرے، لیکن وہ بس ان کی باتوں پہ مسکرائی جا رہا تھا۔ تم پہلے کیوں نہیں آئی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ چکر لگاؤ ادھر کا، اتنی یاد آتی ہے تمہاری۔ کھانے کے دوران سریہ بیگم نے سائمہ سے شکوہ کیا، امی وہ ہارون ذرا بیزی تھے نا اسی لیے، اور پھر ہمیں دعوتوں سے کہاں فرصت ملتی ہے کہ کہیں اور آئے جائیں۔ سائمہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو دریا کو تھوڑی دیر پہلے اپنی اور سریہ بیگم کی گفتگو یاد آئی، جس میں وہ اسے گھر نہ جانے کا کہہ رہی تھی اور اپنی ہی بیٹی کو وہ اپنے پاس بلا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگلی بار جلدی چکر لگانا، میں اداس ہو جاتی ہوں تمہارے بنا، انہوں نے مسکرا کر کہا تو سب بھی مسکرا دیے۔ جب وہ لوگ تھوڑی دیر اور ٹھہر کے چلے گئے تو دریا کاموں سے فارغ ہو کے کمرے میں آئی۔ کمرے کی لائٹ بند دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حامد سونے کے لیے لیٹ چکا ہے۔
تو وہ بھی آرام دہ کپڑے پہن کر آ گئے اور اب دریا سوچنے لگی کہ کیا اس کی ماں نہیں اداس ہوتی ہوگی اس کا سوچ کے۔ ثریا بیگم جانتے ہوئے بھی اس کو وہاں جانے کو نہیں کہہ رہی تھی، جبکہ اپنی بیٹی سے وہ اداسی کی بات کر رہی تھی۔ دریا تو تھی ہی بھی اکیلی بیٹی، تو کیا اس کی ماں کا دل نہیں کرتا ہوگا اس کو دیکھنے کا؟ وہ تو روز اس کو کال کرتی تھی اور اس کی خیریت پوچھتی تھی اور آنے کا بھی پوچھتی کہ کب آؤ گی، جبکہ وہ ٹال دیتی کسی نہ کسی بہانے۔ اس نے کروٹ حامد کی طرف لی جو آنکھوں پر بازو رکھے شاید سو رہا تھا۔ حامد، آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑی توقف کے بعد دریا نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ کس سے؟ جواب فوراً آئے تو دریا نے حیرت سے اسے دیکھا، مطلب وہ سو نہیں رہا تھا۔ مجھ سے یا کسی سے بھی؟ تھوڑی دیر بعد پھر بولی۔ میں زیادہ نہیں بولتا، سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن آپ مجھ سے تو زیادہ بات کر لیا کریں۔ آپ نے سائمہ آپی کے ہسبینڈ کو دیکھا تھا کیسے وہ ان سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ آپ نے مجھے مخاطب تک نہیں کیا تھا ان کے سامنے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دریا کی زبان سے شکوہ نکل گیا تو حامد نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دریا کو دیکھا جو اب سیدھی لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا مجھے زیادہ بات کرنا نہیں پسند۔ اتنا کہہ کے وہ دوسری طرف کروٹ لے گیا جبکہ دریا اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ سو جاؤ، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے تم نے۔ دریا ابھی بھی کہیں سوچوں میں گم تھی جب حامد کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آہستہ سے اس کی طرف کروٹ لیے آنکھیں موند گئی۔ اگلے دن یونیورسٹی سے آنے کے بعد دریا تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ کل کی کافی تھکن تھی سو آرام کرنے لگی۔ حامد ابھی آفس میں تھا۔ دریا کی نیند میں خلل موبائل کی آواز نے ڈالا۔ ہاتھ سے ٹٹولنے پر اپنے نیچے سے موبائل برآمد ہوا۔ ایسے ہی نیند میں موبائل کو کان سے لگایا۔ کیا کر رہی ہو؟ ابھی دوسری جانب سے حامد کی سنجیدہ سی آواز ابھری تو دریا نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا جو حامد کا ہی تھا۔ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور دوپٹہ صحیح سے لیا۔ میں ابھی کچھ بھی نہیں، تھکی تھی تو سو گئی۔ یونیورسٹی سے آتے ہی گھڑی میں ٹائم دیکھا جو شام کے 5 بجا رہے تھے۔ اچھا ایسا کرو میرے آنے تک تیار ہو جانا۔ تھوڑی دیر بعد حامد نے کہا۔ کہیں جانا ہے کیا؟ اس نے نارملی پوچھا۔ ہاں، ایک لفظی جواب۔ ٹھیک ہے، میں امی کو بتا دیتی ہوں، وہ بھی تیار ہو جائیں گی پھر وقت پہ۔ کب تک جانا ہے؟ دریا نے بیڈ سے نیچے پاؤں اتارتے کہا۔ ارادہ امی کے پاس جانے کا تھا لیکن اگلے ہی پل اس کے قدم باہر جاتے قدم تھم گئے۔ پاگل لڑکی، امی کا کیا کام وہاں پہ؟ حامد نے جھنجھلا کے کہا۔ آپ نے ہی تو کہا کہیں جانا ہے تو امی بھی ساتھ ہی جاتی ہیں۔ دریا نے پچھلی بار کی دعوت کا حوالہ دیتے کہا کیونکہ تب امی بھی ساتھ تھی۔ وہ فیملی ڈنر تھا لیکن یہ بس ہم دونوں کے لیے ہے۔ میرے آنے تک تیار رہنا، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب سنے بغیر وہ کال کاٹ چکا تھا، جبکہ دریا اب دس بدس کا شکار تھی کہ وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو وہ کبھی بھی نہیں ایسے گئے تھے، یا شاید اب حامد کو احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے اور دریا کے درمیان تکلف کی دیوار ختم کر دے۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ نیچے آئی جہاں ثریا بیگم اپنی بیٹی سائمہ سے بات کر رہی تھی۔ دریا بھی خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور مسکرا کر دیکھنے لگی۔ 5 منٹ میں وہ اپنی بات ختم کر چکی تھی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے دریا سے پوچھا جو اپنی انگلیوں کو مسلنے میں مصروف تھی۔ وہ حامد کی کال آئی تھی، کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ ثریا بیگم نے اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیا۔ جانتی ہوں، تم تھوڑی دیر بعد تیار ہو جانا، پھر حامد آئے گا تو اس کے ساتھ چلی جانا، تب تک نوشین بھی اکیڈمی سے آ جاتی ہے، وہ بھی تمہاری تیاری میں مدد کروا دے گی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا تو دریا عجیب سی خوشی ہوئی۔ وہ مسکراتی سر ہلا کے روم میں آئی اور الماری سے کپڑے دیکھنے لگی۔ ثریا بیگم کے نرم لہجے سے اس کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ اب وہ اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگی کہ کیا پہنے۔ حامد کی پسند کا بھی نہیں پتہ تھا تو سوچا کہ نوشین کے آنے کے بعد اس نے حامد کی پسند پوچھے گی اور اس کے مطابق تیار ہو جائے گی۔ آفس سے آ کے وہ لان میں بیٹھا شام کی چائے پی رہا تھا۔ آج وہ جلدی ہی گھر آ گیا تھا۔ ابھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ تم نے کب ملنے جانا ہے اس سے؟ وہ انتظار کر رہی ہوگی تمہارا، کافی دن ہو گئے ہیں تمہیں آئے کو۔ شائستہ بیگم نے جب ارمان کو لان میں اکیلے بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس آ کے دریا سے ملنے کا پوچھا۔ آج کل آفس میں مصروفیات ہیں تو جیسے ہی وقت ملے گا اس سے ملنے جاؤں گا۔ آپ بھی چلیے گا، اس طرح میرا اکیلا جانا اچھا نہیں لگتا۔ چائے کے کپ کو لبوں سے لگاتے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی چلوں گی ساتھ۔ جب سے شادی ہوئی ہے ایک بار بھی ملنے یہاں نہیں آئی، بہت یاد آتی ہے اس کی۔ انہوں نے اداسی سے مسکرا کر کہا۔ شادی سے پہلے دریا دن میں ضرور ادھر کا چکر لگاتی تھی، اب اس کے جانے سے اداسی تو چھانی ہی تھی۔ جب نوشین گھر آئی تو دریا نے اس سے حامد کی پسند کے بارے میں پوچھا، جس پہ اس نے کہا کہ بھائی کو لائٹ کلر پسند ہے، تو اسی کو سوچتے دریا نے ہلکے سبز رنگ کا جوڑا نکالا اور تیار ہونے لگی۔ یہ نہ پہنے۔ جب دریا ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے لگی تو نوشین نے ٹوک دیا، جس پر دریا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اتنی اچھی تو ہیں۔
مسکرا کے کہتی اپنی کلائیوں میں چوڑیاں پہننے لگی۔ بھائی کو پسند نہیں ہے یہ، اس کو پہنتے دیکھ نوشین نے کہا تو دریا نے ایک نظر اپنی سونی کلائیوں کو دیکھا، پھر نوشین کو، اور پھر مسکرا کے چوڑیوں کو ان کی جگہ واپس رکھ دیا۔ ماشاء اللہ آپ تو سادگی میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں آپی، نوشین نے مسکراتے کہا تو دریا بلش کر گئی۔ تبھی حامد کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو دریا خود پہ شال اچھے سے اوڑھے اس کو خدا حافظ کہتی نیچے سریا بیگم سے مل کے باہر نکلی، جہاں حامد باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ اسے مسکرا کے سلام کرتی وہ گاڑی میں بیٹھی تو حامد بھی اس کے بیٹھنے پر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اپنی راہ کی طرف موڑ لی۔ ریسٹورنٹ میں حامد نے پہلے ہی ٹیبل بک کروایا تھا۔ ان کے جانے پہ حامد کے کھانا آرڈر کیا۔ کھانے کے دوران بھی حامد نے دریا سے ہلکی پھلکی باتیں کی۔ سب سے زیادہ خوشی دریا کو تب ہوئی جب حامد نے دریا کی تعریف کی کہ وہ آج اس کلر میں اچھی لگ رہی ہے۔ دریا کی خوشی تو ایسی تھی جیسے ساری تیاری کی محنت وصول ہو گئی۔ کھانے کے بعد حامد اس کو لانگ ڈرائیو پر لے گیا۔ ایک بھرپور شام گزارنے کے بعد وہ دونوں رات کے تقریباً 12 بجے واپس آئے تھے۔ میں آج بہت تھک گئی، اب میں بس سوؤں گی، روم میں جاتے ہی دریا نے چینج کیا اور بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا تو حامد مسکرا دیا۔ سو جاؤ، میں نے کوئی پابندی لگائی ہے کیا؟ اس کے کہنے پر دریا نے ایک بار کمفرٹر سے اپنا منہ نکال کے حامد کو گھورا، پھر سر جھٹک کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں حامد۔ حامد بھی جب اپنی سائٹ پر آ کر لیٹا تو اس کے کان میں دریا کی آواز گونجی۔ یہ تمہیں ابھی یاد آیا سارا وقت گزرنے کے بعد؟ خفگی سے کہا۔ دیر آئے درست آئے، وہ بھی اطمینان سے بولی تو حامد ہلکا سا ہنس دیا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں اس کو سر نے ایک اسائنمنٹ دی تھی جو ان کو بس 2 دنوں میں جمع کروانی تھی۔ 2 دنوں کا سن کے سب اسٹوڈنٹ کے ہوش اڑ گئے، لیکن کرتے بھی کیا، جس سر نے ان کو اسائنمنٹ دی تھی وہ تھے بھی بہت کھڑوس، اسی لیے سب کو وہ ماننا پڑا تھا۔ یار یہ بہت کم ٹائم ہے اور اتنی زیادہ اسائنمنٹ سر نے ہمیں اسائن کی ہے، نہ میں تو کرتے کرتے اوپر پہنچ جاؤں گی، دریا نے رونی شکل بنا کے کہا تو اصل مشکل تو اسے تھی پہلے گھر کے کام جاتے ہی، پھر جا کے رات کو وقت ملتا پڑھنے کا، لیکن تب بھی حامد آ جاتا تو اس کے چھوٹے موٹے کام کرنے سے ہمیشہ پہلے تو اس نے ایک بار اوپر ہی جانا ہوتا۔ سحر نے طنزیہ کہا۔ یار واقعی میرے لیے مشکل ہے لیکن میں کوشش ضرور کروں گی، دریا نے ہمت باندھتے کہا۔ یار ایسا کرو کہ 2-3 دن کے لیے ادھر امی کے گھر آ جاؤ، پھر اپنا کام بھی کر لینا بغیر رکاوٹ کے۔ اس وقت وہ دونوں یونیورسٹی کے گارڈن میں کتابیں اپنے سامنے پھیلائے بیٹھی تھی۔ نہیں یار شاید اجازت نہ ملے، ویسے بھی امی نے کہا تھا کہ تھوڑے دنوں بعد حامد خود لے جائیں گے مجھے ماما کے پاس۔ چپس کے پیکٹ سے چپس نکالتے ساتھ ساتھ کھا بھی رہی تھی۔ ہاں یہ بھی ہے، اس نے سمجھتے سر ہلایا۔ چلو ابھی تو کلاس لینے جائیں ورنہ سر نے اندر گھسنے نہیں دینا، یہ بھی ظلم کرنا ہوتا یونیورسٹی والوں نے کہ ایک سر کے 2 لیکچرز رکھ دیتے، ذرا ترس نہیں آتا ان کو ہم پہ، سحر نے اٹھتے افسوس سے کہا تو وہ دونوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف گئیں۔ ارمان بھائی آپ نے اسموکنگ کب شروع کر دی؟ ارمان اس وقت اپنی بالکنی میں کھڑا تھا جب پیچھے سے ہدا کی حیران کن آواز ابھری۔ اس کی آواز پر جلدی سے ارمان نے سگریٹ نیچے پھینک کے پاؤں تلے مسلا۔ بس کبھی کبھی پی لیتا ہوں، زیادہ عادت نہیں ہے، ارمان نے عام سے لہجے میں کہہ کر ہدا کو اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عادت نہیں ہے لیکن عادت بن جانی ہے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا، کیونکہ اس کے پاؤں کے پاس وہ اور سگریٹ کے ٹکڑے دیکھ چکی تھی۔ اسے حیرت کے مارے جھٹکا بھی لگا تھا کہ بھائی اتنا سگریٹ پینے لگ گئے۔ نہیں بنتی، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ بات کو ٹالتے اس نے آنے کی وجہ جانی تو ہدا نے شکوہ کنان نظروں سے گھورا۔ کیا میں کسی کام سے ہی آ سکتی ہوں آپ کے پاس؟ آنکھیں گھما کے کہا۔ ہاں بالکل، کیونکہ اب تم ساری باتیں اپنے شوہر سے کرنے لگ گئی ہو۔ ارمان نے جان بوجھ کے تنگ کیا تو ہدا گڑبڑائی۔ ویسے میں ابھی بھی کام کے سلسلے میں ہی آئی تھی، اور ہاں میں اتنا بھی بات نہیں کرتی ان سے جو آپ مجھے طعنے مار رہے۔ گردن اکڑا کے جواب دیا۔ اچھا لیکن سالار نے تو کہا تھا کہ تم بہت بات کرتی ہو اس سے؟ ارمان نے حیران ہوتے سنجیدگی سے کہا تو ہدا کی آنکھیں پھیل گئی۔ جھوٹ بول رہے ہیں وہ، اور ویسے بھی ان کی کلاس میرے ہاتھوں لگ جائے گی۔ آپ میرا کام سنیں، نہ روٹھے پن سے کہتی اپنی بات پر آئی۔ وہ مجھے کچھ نوٹس چاہیے تھے، تو کیا آپ مجھے لائبریری لے جائیں گے؟ ہدا نے لاڈ سے ارمان کے بازو میں بازو ڈالتے کہا تو اس نے گھورا۔ مسکے لگوا لو تم سے بس، سالار کا اللہ ہی حافظ ہے جو تم اس کو مل رہی ہو، ارمان نے افسوس سے کہا تو ہدا نے صدمے سے اپنے بھائی کو دیکھا جو اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کے شوہر کی سائیڈ لے رہا تھا۔ ہاں آپ کتنے برے ہیں بھائی، بجائے میری سائیڈ لینے کے آپ اس سڑے کریلے کی سائیڈ لے رہے ہیں۔
ہدا صدمے سے چیختی ہوئی ارمان کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی، جو اب چینج کرنے کے لیے کپڑے نکال رہا تھا۔ واقعی وہ سڑا ہوا کریلا ہے؟ ارمان نے ڈرامائی انداز میں پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، ایک نمبر کی سڑی مرچ، جب دیکھو منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں۔ مسکرانا تو جیسے آتا ہی نہیں، ایک بار بھی نہیں کہا کہ آؤ ہدا تمہیں ڈیٹ پر لے جاؤں۔ ہدا نے جب ارمان کو سالار کی سائڈ لیتے دیکھا تو اپنے سے ساری باتیں بنا کے اس کی برائیاں کرنے لگی، یہ جانے بغیر کہ کوئی اس کی یہ گوہر افشانیاں چہرے پر گہری مسکان سجائے دلچسپی سے سن رہا ہے۔ ارمان اور ہدا بہن بھائی کم اور دوست زیادہ تھے، تو اسی لیے ہدا اس سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے اس کی دوست ہو سامنے۔ تمہیں اس سے اتنی شکایتیں ہیں؟ حیرت ہے، ارمان نے حیرانگی پر قابو پاتے کہا، جبکہ وہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں۔ ارے آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہدا نے افسوس کرتے سر نفی میں ہلایا اور بیڈ پر ایسے جا کر بیٹھی جیسے کوئی بہت بڑا دکھ لگ گیا ہو۔ ویسے ارمان، یہ خوبیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں، مجھے بھی نہیں تھا معلوم۔ سالار ہدا کے ساتھ بیٹھتا ارمان سے بولا تو وہ کہکا لگاتا باتھ روم چلا گیا۔ سالار کو ساتھ بیٹھا دیکھ ہدا کی تو سٹی ہی گم ہو گئی۔ مجھے ماما بلا رہی ہیں، میں ان کی بات سن کر آتی ہوں، پہلی فرصت میں بھاگنے کی۔ ارے ابھی تو آیا ہوں، بیٹھو باتیں کرو، ورنہ پھر بعد میں مجھے کہا جائے گا کہ میں بہت سڑی مرچ ہوں۔ اس کی کلائی پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا تو ہدا بیٹھ کے سر جھکا گئی۔ کس نے کہا کہ آپ سڑی مرچ ہیں؟ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، صاف مکرتے کہا۔ اچھا، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، ویسے کیا خیال ہے آج ڈیٹ پر چلیں؟ اس کا ہاتھ پکڑتے اس کو ارمان کے روم سے باہر لایا اور اس لان کی طرف جانے لگا۔ ڈیٹ پہ؟ ہدا نے حلق تر کرتے کہا۔ ہاں ڈیٹ پر، پھر وہیں سے رخصت کروا لوں گا تم کو، تو پھر میرے ان رومانٹک ہونے کی شکایت بھی نہیں رہے گی۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سنجیدگی سے کہا تو وہ شرم سے لال ہو گئی۔ سالار، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ مسکرانے کی صحیح کرتے پوچھا۔ تمہیں کہیں سے لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ اب کی بار اس نے ہاتھ پہ دباؤ ڈال کر کہا تو ہدا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا جو واقعی سنجیدگی لیے تھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں۔ ہدا نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن چھڑوا نہ پائی۔ میں تو پیار کرنے کا کہہ رہا ہوں، لیکن تم ڈر رہی ہو، تمہیں ہی مجھ سے شکوہ تھا نا کہ میں تمہیں ڈیٹ پر نہیں لے کے جاتا، لیکن اب تو میں رخصت کر کے لے جاؤں گا، وہ بھی آج ہی۔ سالار نے اس کے کان کی جانب جھک کر سرگوشانہ انداز میں کہہ کر اس کے کان کی لوح کو چوم لیا تو ہدا کانپ کے رہ گئی۔ سالار کوئی دیکھ لے گا، پیچھے ہوں۔ جب سالار اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرتا خود کو گم کرنے لگا تو ہدا نے اس کے سینے پر ایک ہاتھ رکھ کر پیچھے کرنا چاہا، جبکہ دوسرا ہاتھ ابھی بھی سالار کے ہاتھ میں تھا۔ پیچھے ہٹنے کے لیے کون آگے بڑھتا؟ اس کے گال کو ہاتھ کی پوروں سے نرمی سے چھو کے کہا۔ ہدا کے دل کی نے سپیڈ پکڑی۔ تمہیں پتہ ہے جب تم اپنے کان میں یہ پہنتی ہو تو کتنی حسین لگتی ہو؟ اس کے کان میں پہنے جھمکے کو چھیڑتے کہا تو وہ شرم سے خود میں سمٹی۔ ارمان بھائی آ جائیں گے۔ ہدا نے آخری کوشش کی تو سالار ہوش میں آیا، وہ اپنے روم میں نہیں۔ اس سے پیچھے ہٹا تو ہدا نے سکھ کا سانس لیا اور سوچنے لگی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے آج جو رومانس کا بھوت سر پر سوار ہو گیا۔ میں تو بھول گیا تھا کہ میں سسرال میں موجود ہوں، سالار نے سر گھچا کے کہا۔ اب میں جاؤں؟ ہدا نے جھجک کے پوچھا۔ اگر میں کہوں کہ نہیں تو کیا نہیں جاؤ گی؟ سالار نے آئیبرو چکا کر پوچھا تو ہدا بڑکھڑا گئی۔ نہیں، میں نے ایسے تو نہیں کہا، دراصل مجھے کام ہے، ہدا نے کھڑے ہوتے کہا اور اندر بھاگنے لگی، لیکن سالار کی آواز پر رک گئی۔ ڈیٹ پر چلو گی آج رات؟ پیار سے پوچھا گیا۔ امی نہیں نکلنے دیں گی، اس نے شرارت سے کہا۔ سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر لینا، جواب بھی شرارت سے دیا گیا۔ پوچھ کے بتاؤں گی، کہتی وہ اندر بھاگی۔ انتظار کروں گا، اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا اور کہکا لگا اٹھا۔ سالار کے آنے سے ارمان نے ہدا کو اس کے ساتھ ہی بھیج دیا اور خود آفس کے کام سے اجازت سے جا کے گھر آ گیا۔ ابھی وہ لاؤنج میں داخل ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ عشا ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی اور سلام کر کے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ عشا نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بابا کو بولو جلدی سے آئیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ گھڑی میں ٹائم دیکھ کر کہا تو وہ سر ہلا کے اپنے بابا کے روم کی طرف گئی، جب راستے میں ہی فرخندہ بیگم نے روک دیا۔ کون آیا ہے؟ انہوں نے لاؤنج کی طرف جھانکتے پوچھا۔ ارمان بھائی آئے ہیں، بابا کو بلانے کا کہہ رہے ہیں، عشا بتا کے جانے لگی جب انہوں نے ایک بار پھر اس کا راستہ روکا۔ بابا کو میں بلا لوں گی، تم جاؤ ابھی کمرے میں۔ اس کو روم میں بھیج کر خود لاؤنج میں ارمان کے پاس آ گئی۔ کیسے ہو ارمان؟ جب سے آئے ہو اپنی کوئی خبر ہی نہیں دی تم نے، انہوں نے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے کہا تو ارمان مسکرا کر اپنا حال احوال بتایا۔
ویسے دریا نے اچھا نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد فرخندہ بیگم نے افسوس سے کہا تو ارمان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا اچھا نہیں کیا درر نے؟ ارمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہی کہ اس نے تمہیں چننے کے بجائے حامد کو چنا۔ حامد کو کیوں چنا؟ جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ تم اسے پسند کرتے ہو، اور بھابھی بھی اس کو اپنی بہو بنانے والی تھی۔ انہوں نے آنکھیں گھما کے برا سا منہ بناتے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے چچی، ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا، اور آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ میں نے کبھی درر سے یا کسی اور سے ایسی بات کی ہو تو آئندہ خیال رکھیے گا اس بات کا، ارمان نے سرد لہجے میں کہا، اور بغیر اعجاز صاحب سے ملنے واپس لوٹ آئے۔ چچی کی باتیں وہ جانتا تھا کہ جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا دریا کا نام کے ساتھ سن کے۔ ابھی بھی وہ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے ایک پارک میں آ گیا اور اکیلا ٹہلنے لگا، اور پھر سے سگریٹ پینا شروع کر دیا۔ سر کو وقت پر اسائنمنٹ دینے کی وجہ سے دریا نے بہت کوشش کی کہ دن میں وقت نکال پائے، لیکن گھر کے کاموں سے فرصت کہاں تھی، اس لیے رات کو بیٹھ جاتی کتابیں لے کر۔ حامد کو عادت نہیں تھی روشنی میں سونے کی، تو دریا اس بات کا خیال رکھتے صوفے پہ جا کے بیڈ کے پاس لائٹ کا انتظام کر کے پڑھتی تھی، لیکن ابھی تک حامد نہیں آیا تھا تو بیڈ پر اپنے نوٹس پھیلائے بیٹھی کام کرنے میں مصروف تھی۔ کل اس کو اسائنمنٹ جمع کروانی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور حامد آج گھر آنے میں لیٹ ہو گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں حامد نے اپنا رویہ تبدیل رکھا تھا دریا کے ساتھ۔ اب وہ اس سے بات کر لیا کرتا تھا، اور درے کو تو موقع چاہیے ہوتا تھا بولنے کا، تو وہ بھی اس سے اپنی یونیورسٹی کی باتیں شیئر کرتی۔ تھوڑی دیر گزری تو حامد روم میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کے دریا بیڈ سے اٹھی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اس کا بیگ پکڑتے اس کی جگہ پر رکھتے پوچھا تو حامد نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ میں کھا چکا ہوں، اتنا جواب دیکھ کے اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ آپ چینج کر لیں، اس کی تھکن زدہ چہرے کو دیکھتے کہا تو وہ بس سر ہلا گیا۔ دریا پھر سے نوٹس لے کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد حامد نے آگے ہو کر اس کے نوٹس سائڈ پر کیے تو دریا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ اس کو اس طرح سے اپنی چیزیں سمیٹتا دیکھ وہ بولی۔ ہاں، ابھی تم اس سب کو چھوڑو اور مجھ پر توجہ دو، دریا کا ہاتھ پکڑتے اپنے قریب کرتے کہا تو وہ گلنار سا چہرہ لیے اس کو دیکھنے لگی۔ حامد، میری ابھی اسائنمنٹ پڑی ہے بہت زیادہ، اور اس کو کل دینا بھی ہے، مجھے دیر ہو جائے گی، اس نے بیچارگی سے کہہ کر اپنا آپ چھڑوانا چاہا جب حامد نے آنکھیں دکھائی۔ بعد میں سب، ابھی صرف میں۔ مسلسل الارم کی آواز سے دریا نے اپنی آنکھیں کھولی اور ٹائم دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ موبائل پر ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ اپنے برابر میں سوتے حامد کو ایک نظر دیکھتے فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی اور اپنی چیزیں پکڑ کر وہیں بیڈ پر بھی بیٹھ گئی۔ پہلے ہی دیر ہو چکی تھی اور یہ سبمٹ بھی صبح کے لیکچر میں کروانا تھا۔ باقی ساری رات وہ اپنی اسائنمنٹ میں لگی رہی۔ صبح جب حامد اٹھا تو اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی دریا پر گئی، جو بیٹھ کے ہی سو گئی تھی۔ سر ایک جانب ڈھلک رہ گیا تھا اور ہاتھ میں پین ابھی بھی موجود تھا، بال بھی آگے کو آئے تھے۔ حامد اٹھا اور واش روم جا کے بند ہو گیا۔ دروازے بند ہونے کی آواز پہ دریا کی آنکھ کھلی جو ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی سوئی تھی۔ فٹافٹ ٹائم کو دیکھتے اٹھی اور اپنی چیزیں سمیٹی۔ آنکھوں میں نیند واضح تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اب کے پہلا لیکچر لے کے سر کو اسائنمنٹ جمع کروا کے واپس آ جائے گی اور اپنی نیند پوری کرے گی۔ حامد کے کپڑے نکال کے اپنے بھی نکالے اور نیچے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ حامد کی امی کے ساتھ مل کے ناشتہ بنایا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف آئی جہاں حامد اب تیار سا کھڑا تھا شیشے کے آگے۔ حامد، کیا آپ مجھے 10 بجے لینے آ جائیں گے یونیورسٹی سے؟ اس کے پاس جاتے پوچھا۔ خیریت؟ اس نے آئی برو جھکائی۔ جی میں بہت تھکی ہوں تو سوچ رہی ہوں پہلا لیکچر لینے کے بعد گھر آ جاؤں گی اور آرام کر لوں گی، اس نے وضاحت دی تو حامد سمجھ کے سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا، ویسے بھی میں نے آج ایک میٹنگ کے لیے جانا تھا تو چکر بھی لگنا تھا میرا گھر پہ، اس نے کہہ کے دریا کو پاس کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور نیچے اسے ساتھ لیے ناشتے کی ٹیبل پر آیا۔ ناشتہ کر کے اسے یونیورسٹی چھوڑا اور خود آفس کے لیے نکل پڑا۔ سر کلاس میں انٹر ہوئے تو ساری کلاس میں جیسے سانپ سونگھ گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے تمام اسٹوڈنٹس سے اسائنمنٹ لی اور پھر ان کے سروں پر بم پھوڑا کہ جس نے جو ٹاپک تیار کیا تھا اب اسی پر سب پریزنٹیشن دیں گے۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد دریا نے حامد کو کال کی اسے لے جائے تو تھوڑی دیر کا کہہ کے کال بند کر گیا۔ کلاس لینے کے بجائے دریا گراؤنڈ میں واک کرنے لگی اور اپنے اور حامد کے رشتے کے بارے میں سوچنے لگی۔ پہلے اس نے ارمان کو اپنا آئیڈیل مانا تھا، لیکن وہ اب اسے ایک اٹریکشن سمجھتی تھی، اور اب وہ اپنے حقیقت میں وجہ رشتے سے خوش تھی جو حامد کے ساتھ جڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سریہ بیگم مزاج کی تھوڑی تیز ہیں اور حامد غصے کا تیز، لیکن اسے یقین تھا کہ آہستہ آہستہ اپنا مقام بنا لے گی۔
ان کے دلوں میں۔ پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد حامد دریا کو لینے آ گیا۔ دریا تھکی تھی تو اس سے بات نہ کی اور آنکھیں موند کے سیٹ کی بیک سے سر ٹکا لیا۔ گھر پہنچے تو دریا سب کو سلام کر کے روم میں آئی اور فریش ہونے چلے گئی۔ حامد ابھی اپنی ماں کے پاس ہی تھا۔ دریا اپنے لیے چائے بنانے کچن میں گئی کہ تھوڑا سکون ملے چائے پی کے۔ جب حامد روم میں گیا اور اوپر سے دریا کو آواز دی، میری بلو شرٹ، اس کو روم میں داخل ہوتے دیکھ حامد نے کہا تو دریا اچھا کہہ کے کبرڈ کی طرف ہوئی اور اس کی بلو شرٹ جلدی سے نکال کر باہر ہینگ کر دی کہ وہ واش روم سے نکلے کے بعد پہن لے، اور خود سریہ بیگم کی آواز پر نیچے بھاگی۔ تھوڑی دیر میں دریا واپس آئی تو حامد کو شرٹ کو گھورتا پایا۔ حامد کیا ہوا، ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ دیر ہو رہی ہے آپ کو، دریا نے بکھری چیزیں سمیٹتے کہا، جبکہ حامد اب شرٹ کے بجائے دریا کو ماتھے پر بل لیے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آج اپنی اسائنمنٹ جمع کروائی تو سر نے میری بہت تعریف کی، اور پھر سر نے بعد میں پریزنٹیشن بھی دے دی، اور وہ بھی پرسوں کے لیے۔ ویسے مجھے تیاری تو ہے، لیکن جب آپ واپس آئیں گے نا تب میں آپ کو اپنی پریزنٹیشن دے کر دکھاؤں گی، پھر آپ مجھے بتائیے کہ کہاں سے غلطی ہے۔ مجھے تو ابھی سے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ چیزیں سمیٹتے ساتھ ساتھ وہ خوشی سے آج کی اسائنمنٹ کا بتا رہی تھی جو اس نے مسلسل 3 راتیں جاگ کے بنائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی سر نے پریزنٹیشن کا بھی کہہ دیا تھا جس کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ یہ شرٹ کس نے پریس کی؟ اس کی باتوں کو اگنور کر کے ماتھے پر بل لیے بس یہ جملہ ادا کیا تو دریا اس کے لہجے بغیر غور کیے حامد کی طرف گھومی اور شرٹ کو دیکھا۔ یہ شرٹ تو میں نے چٹاخ ابھی وہ پورا جملہ کہتی کہ حامد کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا اور دریا کے نازک گال پر اپنے نشان چھوڑ گیا۔ اس کے تھپڑ کو نہ برداشت کرتے وہ بیڈ پر جا گری اور صدمے سے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے آنکھوں میں نمی لیے ناسمجھی سے حامد کو دیکھا جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آئندہ جتنا پوچھوں اتنا بولا کرنا، زیادہ بولنے والوں سے نفرت ہے مجھے، اور یہ شرٹ پکڑو، جب کوئی کام کرنا نہیں آتا تو کیوں کرتی ہو جاہل کہیں گی۔ اس کے سر پر کھڑے اس نے غرا کر کہا اور اس کے منہ پر شرٹ پھینکی، جبکہ دریا ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ حامد کو کیا ہوا جو اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا، کون سی غلطی ہوئی اس سے۔ پھر اس کی نظر شرٹ کی بیک پر گئی جس کا پچھلا حصہ اچھا خاصا جلا ہوا تھا۔ حامد کی آفس میں کسی سے بحث ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت غصے میں تھا، اور دریا کا مسلسل بولنا اسے اور چڑھا گیا اور بغیر اس کی بات سنے ایک تھپڑ مار دیا، جبکہ وہ تو اس کو پوری بات بتانے والی تھی کہ وہ شرٹ اس نے نہیں نوشین کو دی تھی پریس کرنے کے لیے۔ تب وہ خود سریہ بیگم کے ساتھ کچن میں تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے دریا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور شدت سے رو دی۔ آج تک کسی نے اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا تھا، اگر کچھ غلط کر بھی دیتی تو سب اسے کبھی ڈانٹ کے کبھی پیار سے سمجھاتے، لیکن اس کی ڈانٹ پر بھی پیار ہی شامل ہوتا۔ حامد اس کو ایسا ہی چھوڑ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دریا کو آج شدت سے اپنی ماں کی یاد آئی تھی کہ کیسے وہ اسے سمجھاتی تھی کہ پیار کرتی تھی۔ حامد کا 2 دن کا رویہ اسے سوچنے پر مجبور کر گیا تھا کہ اس کی ماں باپ نے اس کے لیے بہترین ہمسفر چنا ہے، لیکن آج کا رویہ بغیر کسی بات پر اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس نے اب سوچ لیا تھا کہ جیسے حامد کو پسند ہوگا ویسے رہے گی، اس کے بلانے پہ ہی بات کرے گی، ورنہ نہیں۔ کچھ 2 راتوں سے جاگنا اور تھکن کی وجہ سے وہیں پڑی سو گئی۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ چلیے آپ لوگ انجوائے کیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔